اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ جی سسٹرز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے، اور یہاں سے آگے جو 2 رکوع ہیں ان میں ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ جو مضمون ان 2 رکوع کے اندر آیا اتنے شد و مت کے ساتھ آیا، اتنے تاکیدی انداز کے ساتھ آیا کہ اللہ جل شانہ نے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، مثالوں کے تھرو جو ہے وہ سمجھایا اس چیز کو۔ اور اگر انفاق فی سبیل اللہ کی آیات ہم پورے قرآن میں اکٹھی کریں اور ان 2 رکوع کو ہم ایک سائڈ رکھیں تو ان کا پلڑا بھاری ہے۔ تو آئیے آج آیت نمبر 261 سے جو ہے ہم وہ باقاعدہ اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے۔ کیسی ہے؟ ذرا وہ پڑھتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اس میں اللہ جل شانہ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ مثال کس چیز کی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان زمین میں ایک دانہ بوئے، اس دانے سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے کے ساتھ 100 دانے ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک دانہ کسان نے بویا، اس سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے ساتھ کتنے دانے ہوئے؟ 100 دانے ہوئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 7 into 100 700، یعنی اس نے ایک دانہ بویا تھا اور اللہ نے اس کو ایسا پودا دیا جس کے 700 دانے تھے۔ تو یہی مثال ہے اس شخص کی جو کہ اپنا 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے اس سے کہ اللہ اس کو 700 واپس کرے گا، 700 روپے واپس کرے گا۔ اور یہیں پر بات ختم ہو رہی، بات آیت میں یہ آ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور بڑھا دے، یعنی 700 سے بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ سورہ انعام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ 700 گنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی جس کی نیت اچھی ہوگی، جتنا اللہ کا تقوی جس کے اندر ہوگا، جو جتنے اس کے ساتھ اپنے عمل کو کرے گا نا، اس کا اسی حساب سے جو ہے وہ اجر ہوگا۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ایک خوبصورت مثال کے تھرو جو ہے بات کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ مثال کے تھرو جو بات سمجھائی جاتی ہے نا وہ سمجھ بڑے اچھے سے آ جاتی ہے۔ مثال میں جو ہے نا یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب ہم ایک دانہ وہ ہوتا ہے جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کو غور سے سمجھیے گا، بہت غور سے سنیں اس بات کو۔ ایک وہ دانہ ہوتا ہے جو ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اور ایک وہ دانہ ہے جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں۔ جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں نا اس پہ ہمیں شک شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں ضائع ہی ہو گئے۔ تو اس کو اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں سے میں نے ایک ایسا جو ہے وہ پودا نکالا ہے جس کے 7 خوشے ہیں اور ہر خوشے کے ساتھ 100 دانے ہیں، یعنی اس میں سے میں نے 700 دانے تمہیں واپس لوٹا دیے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگتے ہیں، بات کو غور سے سنیے گا، اپنی جیب ڈھیلی کرنے لگتے ہیں، اپنی تجوری میں سوراخ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے لگیں، تو پہلا وسوسہ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو پیسے گئے، یہ تو ضائع ہو گئے، یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم بجٹ بنا رہے ہیں نا، سپوز منتھلی بجٹ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹک کرتے ہیں چیزوں کو، یہ اتنا، یہ اس چیز کا اتنا، اتنا اس چیز کا اتنا، اور جب ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو گئے، یہ تو پتہ نہیں۔ پہلا وسوسہ شیطان ہمیں یہ دیتا ہے۔ تو اس وسوسے کو جو ہے وہ اس چیز سے ٹیکل کریں کہ یہ روپے تمہارے کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے، بیکاز اللہ جل شانہ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر اخلاص کے ساتھ دو گے نا ایک چیز، تو میں اس کو 700 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا، اس سے بھی زیادہ لوٹا سکتا ہوں۔
تو ہمیں بھی جب اللہ کی راہ میں اپنا مال دیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو گیا، نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ، اللہ جل شانہ اس مال کو اپنے ذمہ قرضہ لیتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ قرضہ ہے، اور قرضے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ واپس کیا جائے گا، تو اللہ اس مال کو واپس کرے گا، اور جتنا دیا ہے اتنا نہیں، اس کو 700 گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ ڈھونڈیں نا جتنے بھی بڑے بڑے تاجر، جتنے بڑے بڑے بزنس مین، کوئی 10% کہے گا، کوئی 20، کوئی 30، دنیا میں آپ کو ایسا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دے مجھے جو کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو ایک پہ 700% دوں گا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آفر صرف آپ کو آپ کا رب دے رہا ہے کہ میرے بندے، جو مال میں نے تجھے دیا ہے، یہ مال ہمارا اپنا تو نہیں ہے نا، جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس کو میری راہ میں خرچ کر دے، یہ میرے ذمہ قرضہ ہے، میں تجھے واپس لوٹاؤں گا، 700 گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ اس سے بیسٹ بزنس کوئی نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ پر حالات تنگ آئے نا، اپنے رب کے ساتھ بزنس کر لیں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو کرشمہ میں نے اس دانے میں دکھایا ہے نا، کہ جو کہ انسان بظاہر انسانی عقل میں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایک دانے سے ایسا خوشہ کیسے نکلا کہ جس میں 700 دانے ہوئے، تو اللہ جل شانہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارے اس 1 روپے میں بھی جو تم اخلاص کے ساتھ میری راہ میں خرچ کرو گے، جو بظاہر تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم نے اخلاص کے ساتھ میری راہ میں خرچ کیا تو میں اس کو بھی جو ہے نا وہ کتنے گنا جو ہے وہ بڑھا سکتا ہوں، جو معجزہ اس دانے میں دکھا سکتا ہوں وہ تمہارے 1 روپے میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو اپنے مال کو ہمیں اللہ کی راہ میں بے دریغ جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اتنی خوبصورت جو ہے نا وہ اس آیت میں مثال دی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینے میں قید پڑا، میں آپ کو ان کا واقعہ سناتی ہوں۔ مدینے میں قید پڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور مدینے میں نا سارے تاجر آئے ہوئے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ اپنا سامان تجارت لے کر آئے ہوئے ہیں، اونٹوں سے لدا ہوا کافی سامان جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اب سارے تاجر وہاں بیٹھے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں مدینہ کے اندر، کیونکہ مدینہ اس ٹائم جو تھا وہ اکنامک ہب تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں تو وہ ایک تاجر کہتا ہے کہ عثمان میں آپ کو جو آپ کا سامان ہے اس پر 10% ایکسٹرا دوں گا، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں یہ کم ہے۔ اتنے میں دوسرا تاجر کہتا ہے میں آپ کو اس پر 20% ایکسٹرا دوں گا، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں یہ بھی کم ہے۔ اتنے میں کہتا ہے میں آپ کو اس پر 50% ایکسٹرا دوں گا، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں یہ کم ہے۔ تو سارے تاجر ادھر بیٹھے کہتے ہیں عثمان جتنے بھی تاجر ہیں وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں جو ہے وہ اس مر جو ہے وہ 50% سے ایکسٹرا کون دے رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں نے اپنا یہ سارا سامان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے 700 واپس لوٹاتا ہوں۔ تو کتنی نفع بخش تجارت کی ہے انہوں نے، اور اپنا وہ جو سارا جو ان کا تجارتی سامان تھا کتنے 100 اونٹوں پر لدا ہوا، وہ سارا کا سارا جو تھا وہ مدینے میں جتنے قحط زدہ لوگ تھے ان کو جو دیا وہ دے دیا، وہ وقف کر دیا ان کے لیے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو یہ کتنی زبردست تجارت کی، اپنے رب کے ساتھ بزنس کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹنی ہوتی ہے جس کو مہار لگی ہوتی ہے، مہار جسے وہ پکڑتے ہوتے ہیں، جو جانور کو نہیں ہم جس چیز سے پکڑتے وہ اس کو لگی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو سنا رہی ہوں 1892۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے ہیں وہ شخص، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں، یہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی یہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے آیا ہوں، یہ اپنی اونٹنی کو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے لیے ایسی 7 سونٹنیاں ہوں گی، اور ان کی بھی مہاریں لگی ہوں گی، یعنی تم نے بھی مہار والی ایک اونٹنی دی ہے نا، اللہ تمہیں بھی لوٹائے گا، لیکن ایک نہیں لوٹائے گا، 700 لوٹائے گا، اور ان کی بھی مہاریں ہوں گی، یعنی جیسا تم نے مال خرچ کیا ہے ویسا ہی تمہیں 700 گنا جو ہے وہ واپس لوٹایا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ مدینے کی جو تقریباً آبادی تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ویلتھ پہ پل رہی تھی، یعنی آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رچسٹ صحابی تھے، رچسٹ، سب صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مدینہ کی آبادی تھی وہ تقریباً ان کی ویلتھ پہ تھی۔ وہ کس طرح وہ بتاتے ہیں کہ 1/3 کو تو آپ نے نا قرض حسنہ دے رکھا تھا، یعنی 1/3 آبادی کو آپ نے قرض حسنہ دے رکھا تھا۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا قرضہ جو جب ایک دفعہ دے دیا جائے تو دوبارہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا
کہ ٹھیک ہے بس تمہیں میں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ یہ مال دے دیا۔ 1/3 آبادی کو انہوں نے قرض حسنہ دے رکھا تھا، اور 1/3 آبادی کے قرضے وہ خود ادا کرتے تھے، یعنی کسی نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادا کرتے، کسی نے کسی کی وصولی کرنی ہے یا کسی نے پیسے لینے ہیں تو وہ اس کا سارے جو معاملات تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ویلتھ کے اوپر جو تھے وہ چل رہے تھے، اور پیچھے جو 1/3 بچ گئی وہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو صدقات تھے، جو چیریٹیز ہوتی تھی، جو خیرات وغیرہ ہوتی تھی، اس کے اوپر جا رہی تھی۔ اب آپ نے اس بات کو غور سے سنا ہے نا کہ پورے مدینے کی آبادی آپ کی ویلتھ پہ جا رہی تھی۔ بتاتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں تو اتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ کے جو سونے اور چاندی کے سکے تھے، جو لکڑہارے جب آپ کی وراثت کو جو تقسیم کر رہے تھے، جب سکے کاٹ رہے تھے تو بتاتے ہیں ان کے ہاتھ تھک گئے تھے، کاٹتے ہاتھ تھک گئے تھے ان کے، اتنا مال آپ نے چھوڑا، یعنی اتنا خرچ کرتے تھے پھر بھی ان کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں بتاتی ہوں، ایلون مسک، آپ سب نے نام سنا ہوگا، بڑا لوگ اس کا کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ایلون مسک بڑا بلینئر ہے، بڑا سکسیسفل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی نیٹ ورتھ آج کی ڈیٹ میں ہے $430 بلین۔ بل گیٹس، سب نے نام سنا ہے، اس کی نیٹ ورتھ ہے $103 بلین۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نیٹ ورتھ وہ ہے $606 بلین۔ یہ سارے جتنے بلینئرز ہیں نا آج کل کے، یہ ان کے ڈھیر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت کے آگے، ان کے مال کے آگے۔ دیکھیں اللہ نے کتنا دے رکھا تھا، اور اس میں سے وہ جو اللہ نے جتنا دیا تھا وہ خرچ کرتے جاتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے۔ اس شخص کی طرح نہیں تھے الذی جمع مالا وعددا، کہ جس نے جمع کیا مال اور گن کر رکھا، سینت کر رکھا، نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات کا خرچہ آپ اٹھاتے تھے۔ اتنی بڑی نیکی کمائی ہے آپ نے، امت پر بہت بڑا احسان ہے، ازواج مطہرات آپ کو دعائیں دیتی تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، ہمارا مال کم نہیں ہوگا، وہ بڑھے گا، پتہ نہیں کہاں سے اور کتنے گنا بڑھے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے شرم آتی ہوتی تھی، شرم ان دا سینس کہ آپ کو لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے مانگے گا، کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوگی۔ تو اس کا انہوں نے ایک حل نکالا، اپنے ملازم کو انہوں نے حکم دیا کہ گھر کا جو پچھلا دروازہ ہے اس میں ایک تشت رکھو، اس میں پیسے رکھ دو، تو جس کو جتنے چاہیے ہوں وہ اپنی ضرورت کے حساب سے لے جائے، اور جب وہ خالی ہو جائے تو اس میں اور بھر دو۔ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ چیزیں ہمیں ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہوتا ہو، کیسے اتنا جذبہ کیسے انسان کے اندر ہے، لیکن کرنے والے یہ کر گئے ہیں، اور یہی ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نا وہ مثال ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہی ہوں 1416 کہ رسول اللہ ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تو ہم بازاروں میں جاتے اور مزدوری کرتے، یعنی ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، ہم مزدوری کرتے، اور جو مزدوری کر کے ہم جو بھی ہمیں مال ملتا، جو بھی غلہ کھجورے جو بھی ہمیں ملتی، تو اس میں سے جو ہے وہ ہم صدقہ کرتے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اب انہی لوگوں کے پاس لاکھوں درہم ہے، یعنی اللہ نے ان کو اتنا لوٹا دیا، اتنا ان کو واپس کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں نا ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر میرے پاس ہو تو 3 دن سے زیادہ جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ میرے پاس رکے، سوائے اس مال کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو۔ یعنی احد پہاڑ احد کا ہو اور وہ سارا سونے کا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 دن سے زیادہ، تو 3 دن سے زیادہ مجھے نہیں پسند کہ وہ میرے پاس بچے اس میں سے کچھ بھی، اور یعنی کہ میں اس کو سارے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، سوائے اس مال کے جو میں نے قرضہ دینا ہو۔ یعنی کہ قرض جو ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس پر بھی سختی جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں، میں نے اتنی ساری روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہم ان ساری چیزوں سے لیسن لینا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا رہتا ہے، کبھی کسی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ حدیث قدسی ہے، انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جس پر اللہ خرچ کرے گا اس پہ غربت کہاں سے آئے بھائی، وہ کہاں سے قریب ہو سکتا ہے وہ شخص۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس عمل سے انسان کا درجہ سب سے زیادہ اللہ کے آگے بڑھتا ہے نا، وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو دیتی ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 سے
کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت سنیے گا. اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومن ہونے کا حق ادا کیا ہے اور ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، بہترین روزی ہے. یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہی اصل مومن ہے. ایمان کی حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جو شخص اپنا جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایمان ہے. دیکھیں ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے اپیل کی کہ سارے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے جو ہے نا وہ بازی لے جاؤں گا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو اپنے سارے گھر کا سامان لے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس کی تعلیمات کافی ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا کہ میں ابوبکر سے جو ہے وہ سبقت نہیں لے سکتا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہ جن صحابہ کو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں. اب دیکھیں یہ اب ایک اور چیز سمجھیے گا، ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں. یہ نہ کمپیئر کریں کہ کس نے کتنا خرچ کیا، کس نے کتنے میں سے خرچ کیا، یہ میٹر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 100 روٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ 1 روٹی دے رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس 2 روٹی ہیں، وہ اس میں سے 1 روٹی دے رہا ہے. تو ان دونوں کا اجر ایک سا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جس نے 2 میں سے 1 دیا تو اس نے تو اپنا آدھا مال دے دیا، اور جس نے 100 میں سے 1 روٹی دی تو اس نے تو اپنے مال میں سے کوئی 100 میں سے 1% اس نے خرچ کیا. تو ان دونوں کا اجر ایک سا نہیں ہے. اللہ جل شانہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا خرچ کیا، کتنے ہزار کیے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے اس نے کتنے اخلاص کے ساتھ اپنے مال کا کتنا % اور کتنا مجھ سے ڈرتے ہوئے، کتنا اس کی نیت جو تھی وہ خالص تھی. اللہ کے آگے جو ہے وہ اخلاص آتا ہے، اللہ کے آگے جو ہے ہماری نیت جاتی ہے. تو کبھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس تو مال ہی بہت تھوڑا ہے. تو یہ ہے جتنا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ جتنی آپ کی جو ہے وہ گنجائش ہے آپ اس میں سے خرچ کرنا شروع کریں. اور دیکھیں اگر بندہ، میں آپ کے دماغ میں یہ کوشچن بھی آئے گا کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو جو مطلب سب سے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کرو. دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، بہت اچھے سے بول رہا ہو، بڑے اچھے سے ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا ہو، ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اسی پیرلل میں ایک ایسا بندہ ہے جو ہمیں مالی مدد کر رہا ہے، ہمیں فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، یا ہمیں کوئی ایسے گفٹس دے رہا ہے، اس کی قدر و قیمت کچھ اور ہوتی ہے. پھر اس کی قدر ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ ہمیں مالی طور پہ ایڈ کر رہا ہے. تو جب ہمیں اچھا لگتا ہے، جب مخلوق کو اچھا لگتا ہے، تو خالق کو نہیں اچھا لگے گا کہ اس کو کوئی اس کی راہ میں مال لگائے، اس کی راہ میں اپنا پیسہ لگائے. کیونکہ انسان کو اپنے مال سے، اپنے پیسے سے بہت محبت ہوتی ہے. تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے. اور اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے. یعنی جس بندے کو اللہ کے آگے مقرب ہونا ہے، اپنا درجہ بڑھانا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو جو ہے وہ لگانا شروع کرے. اچھا، انسان جو ہے وہ خرچ کرتا کیوں نہیں ہے؟ ایک یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں خرچ کرنا لیکن کر نہیں پا رہے ہوتے. اس کی ریزن جو ہے وہ سب سے بڑی کیا ہے؟ انسان بخل کا شکار ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6576، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بخل اور ہوس سے بچو، کیونکہ اسی کی وجہ سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے خون کیے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا. یعنی انسان جب بخیل ہو جاتا ہے نا، تو قرآن میں سورہ حشر میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی در حقیقت کامیاب ہے. تو یہ کامیابی کا جو ہے وہ پیمانہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان بخل سے بچے، اپنے آپ کو بخیلی سے بچائے. بخل ہوتا کیوں ہے انسان کے اندر؟ اس کی سب سے جو مین 3 ریزنز ہیں. ایک ہے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، تب وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا کہ اس کو لگ رہا ہے میرا مال ہے میں کیوں دوں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے، ترمذی کی روایت ہے 2325، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی.
میرے نبی جس بات پہ قسم کھائیں وہ بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ اپنے 10 روپے میں سے 3 روپے یا 2 روپے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اپنے نبی کی اس قسم کو یاد رکھیے گا کہ آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس وسوسے کو تو یہاں پہ ٹیکل کریں نا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 نورانی فرشتے جو اترتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے یا اللہ تیری راہ میں جو مال خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کر رہا اس کے مال کو برباد کر دے۔ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک خرچ کرنے والے کو دعا دیتا ہے اور ایک خرچ نہ کرنے والے کو بد دعا دیتا ہے۔ تو جو شخص نہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا وہ یہ بھی سوچ لے کہ وہ ایک فرشتے کی ڈیلی بیسس پہ بد دعا کھا رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کو ایک فرشتے سے بد دعا مل رہی ہے۔ تو جس کو فرشتوں کی بد دعا مل رہی ہے وہ کہاں جو ہے وہ پھلے پھولے گا۔ تو یہ اپنا وسوسہ ہمیں اس چیز سے ٹیکل کرنا ہے کہ تنگ دستی ہمارے اوپر بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا رکھی ہے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا جو وسوسہ جو انسان کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، وسوسہ تو نہیں بلکہ پرابلم کہہ لیں، کہ انسان اپنی نعمت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کا دل چاہتا ہے جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ تو اس پر آپ کو میں صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں، 13 نمبر پہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی ایمان اس بندے میں ہو ہی نہیں سکتا جو کہ اپنے لیے اچھی چیز چاہے اور دوسروں کے لیے بری چیز چاہے۔ تو جب ہم مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی چیز ہے، میں کوئی چیز کھا رہی ہوں اور میرے گھر میں میڈ آئی ہے، میں کہوں یہ میں نے کھانی ہے، اور میڈ کے لیے جو ہے وہ میں کہوں نہیں ردی چیز ہے، خراب سی چیز جو ہے وہ میں کہوں اس کو یہ والا کھانا دے دوں، تو میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی حالت میں نہیں ہوں میں۔ ہاں، جو میں خود کھا رہی ہوں وہی میں اپنی میڈ کو بھی دوں تو میرے اندر ایمان آئے گا۔ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کریں نا، یہ مسئلہ بھی ہمارا چلا جائے گا۔ پھر ایک اور سب سے بڑی وجہ جو ہمارے اندر ہوتی ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو بہت جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ جو فلاں بندہ ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی نیکی کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو سورہ حشر ہی کی آیت نمبر 9 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوں۔ یعنی وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ پرائورٹائز کرتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے سے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھتے بلکہ اپنے سے لوگوں کو برتر سمجھتے ہیں۔ جب ہم یہ جذبہ بھی اپنے اندر ڈالیں گے نا، تو ہمارا جو ہے نا یہ جو ہمارے اندر بخل اور یہ ہوس ہے نا مال کی، یہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، یہ چیز بھی ہماری ٹیکل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایزی میں آپ کو ایک دعا بتانے لگی ہوں، وہ دعا ہے صحیح بخاری میں آتی ہے 6369 نمبر پہ، اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، دیکھیں بخل کا ورڈ آیا ہے، قرض کے چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ یہ صحیح بخاری میں 6369 نمبر پہ اس دعا کو یاد کر لیں، یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، آپ کا یہ مسئلہ یوں حل ہو جائے گا اور آپ کے دل سے جو ہے نا وہ بخیلی اور یہ سارے جو معاملات ہیں نا خود ہی اللہ پاک ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دعا مانگنے سے جب بندہ رب سے مانگے گا تو رب تو دیتا ہے نا۔ اللہ کے تو خزانے ایسے ہیں کہ انسان جو کچھ مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ جب ہمارا دل تنگ ہوتا ہے نا تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا دل کھل جاتا ہے پھر ہمارے لیے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے نا اپنے دل کی جو تنگی ہے نا اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کی تنگی کو دور کر اور مجھے شرح صدر عطا فرما، میرا سینہ کھول دے، میرے دل میں جو گھٹن ہے اس کو ختم کر دے، میری طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ فراخی دے دے، میری طبیعت میں فراخی دے دے، میرے ہاتھوں میں بھی فراخی دے دے، مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک توفیق بھی انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسان چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں یہ ہے انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو بے شک اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ اتنا خطرناک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ ذرا میں آیت پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جب اللہ نے ان کو عطا کیا، ذرا اس آیت کو پڑھتے ہیں، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ،
تو پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تو وہ بخیل ہو گئے اور منہ موڑ کر ٹال مٹول کرنے لگے. یعنی پہلے اللہ سے بڑے شد و مت کے ساتھ زور و شور سے وعدے کر رہے تھے, اے اللہ ہمیں رزق دے, ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے, اے اللہ ہمیں دے, ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے. اور جب اللہ نے دیا تو الٹے پیر پھر گئے. پھر ان کو دیتے ہوئے جو ہے نا ان کو موت پڑنے لگی. اب اس کا رزلٹ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, یہ آیت اب بڑے غور سے سنیں. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ. پھر اللہ جل شانہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا قیامت کے دن تک. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس دن تک جس دن جو قیامت کا دن ہے, جس دن اللہ سے ان کی ملاقات ہونی ہے, اس دن تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال گیا. یعنی انہوں نے پہلے اللہ سے وعدے کیے کہ اے اللہ تو ہمیں دے گا مال, ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے, اور جب اللہ نے دیا تو وہ الٹے پیر پھر گئے. پھر اب اللہ نے سزا ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق کی بیماری ڈال دی, اور نفاق کی بیماری جس کو لگ گئی نا وہ تو گیا. پھر یہ جو آج ہمارے ساتھ یہ جو سارے ٹینشنز اور یہ مسئلے مسائل ہیں نا, بچے نافرمان ہیں, رزق میں برکت نہیں ہے, گھروں میں لڑائیاں ہیں, صحت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, ہر وقت انگزائٹی ہے, یہ ساری ہماری نفاق کی وجہ سے ہیں. اور نفاق سے جو ہوتا ہے اس سے کیا بیماری جنم لیتی ہے, وہ ہے دنیا کی محبت اور مال کی محبت. پھر انسان کو دنیا اچھی لگتی ہے, پھر اپنا مال اچھا لگتا ہے, پھر انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے, میرا مال ہے, میں کیوں خرچ کروں. اور یہ ہوتا کیوں ہے, کیونکہ انسان نفاق کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. اور نفاق سے منافق کا ورڈ ہے, یعنی جہاں نفاق ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا. نفاق انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے. اور منافق کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں, یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, اور روایت میں آتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پہ اترے. تو اس کے اندر نفاق کی یہ 4 خصلتیں ہوتی ہیں نا, اور جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہے تو وہ اس کے اندر بھی ایک نفاق کی خصلت ہے. یعنی جہاں نفاق ہے وہاں ایمان نہیں ہے. تو یہ چیز سوچ لیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے تو اس کی سزا ہمارے ساتھ یہ ہوگی کہ ہمارے دلوں میں اللہ نفاق کی بیماری ڈال دے گا, اور پھر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. تو اگر ہمیں اپنی آخرت بچانی ہے اور اپنی دنیا بھی بچانی ہے, اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں سکون چاہیے, تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے. نفاق کا حل ہے انفاق, ٹھیک ہے. نفاق سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو انفاق کریں. انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں, بغیر اس کے کہ ہمارے اوپر تنگ دستی آئے گی. میں نے اتنی ساری روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں نہ, ان صحابہ کرام کی میں نے آپ کو زندگی سنائی ہے جو جب دنیا سے گئے ہیں تو اتنا مال اور اتنی سارا جو ہے وہ ویلتھ چھوڑ کر گئے ہیں جو کہ آج کل کے بلینئر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہمارے اوپر بھی تنگ دستی نہیں آنی. جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے جائیں, خرچ کرنے والے بنے. اس کا میں آپ کو ایک حل بتاتی ہوں, چھوٹا سا باکس رکھیں, بچوں کو بھی اپنی اس ایکٹیویٹی میں شامل کریں تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیز بلڈ ہو. اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس جب ہو نا رقم وہ اس میں ڈالتے جائیں, اور جب وہ تھوڑی میسو اماؤنٹ کلیکٹ ہو جائے نا تو اس کو کسی اچھی جگہ جو ہے نا وہاں آپ لگا دیں. اور اچھا, اب یہ بھی کوشچن ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی رقم ہم کہاں لگائیں. تو انفاق فی سبیل اللہ کی رقم میں سب سے افضل جو ہے, جو درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کے اوپر مال خرچ کریں. فلسطینی بہن بھائیوں کی آپ لوگ مدد کریں. غزہ میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ ان کی مدد میں اپنا پیسہ لگائیں. یہ سب سے بہترین انفاق فی سبیل اللہ کی جو مد ہے آج کل کے دور میں, آج کی ڈیٹ کی. اسی طرح مساجد کی تعمیر میں, نافع علم کی نشر و اشاعت میں اپنا پیسہ لگائیں. اچھی بکس, اچھا لٹریچر جو ہے وہ بانٹیں. وہ اس بک سے جتنے لوگ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے. اسی طرح ای بکس کا آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ آ گیا تو اس پر اپنا پیسہ لگائیں. آڈیوز, ویڈیوز ایسی جن سے جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ بات پہنچے, دین کی بات پہنچے, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہو, اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو, ایسی جو ہے ان سب پر اپنا پیسہ لگائیں. اسی طرح آپ غربا, مساکین, ان سب پر بھی اپنا پیسہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی اس میں آ جاتے ہیں. لیکن سب سے ٹاپ کیٹیگری آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں لگائیں. اسی طرح وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں, ہم ان آیات میں آگے پڑھیں گے بھی کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کر دیں. کہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ دین کے کام میں ہے, جیسے اصحاب صفہ تھے تو وہ دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, لائیو آپ کے ساتھ رہتے تھے, آپ سے دین سیکھتے تھے. اور وہ کوئی تجارت اور مالی کاروبار وغیرہ ایسے کوئی کام نہیں وہ کرتے کیونکہ وہ دین سیکھ رہے ہوتے تھے. تو ایسے لوگوں کی آپ مدد کر دیں, کیونکہ جو دین سیکھنے میں لگا ہوا ہے وہ بیچارہ کاروبار کہاں کرے گا, اور جو کاروبار کرے گا اس کو دین سیکھنے کا کہاں ٹائم ملے گا.
تو ایسے بندے کی اگر آپ مدد کریں، ایسے طالب علموں کی مدد کر رہے ہیں جو کہ دین کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ بھی بہت زبردست شق ہے انفاق فی سبیل اللہ کی. اور اسی طرح جو سوشل ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں، فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ اپنا مال جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا لگا سکتے ہیں. تو سمجھانے کی بات یہ کہ اپنے گھر میں ایک باکس رکھیں، بچوں کے سامنے رکھیں، تھوڑی اونچی جگہ رکھتے ہیں نا، بچے ویسی بات ہے نادانی میں شرارت کر دیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ پیسے اپنے ڈالتے جائیں اور بچوں کے سامنے بے شک ڈالیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ آئے، اور ان سے بھی کہیں بچوں آپ بھی دیں ہمیں کچھ، ہم اس میں ڈالیں، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اور بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ 1 روپیہ دے رہے ہو تو اللہ آپ کو کتنے گناہ کر کے واپس لوٹائے گا. یہ ساری چیزیں دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک جب میسو اماؤنٹ آپ کے پاس جب کلیکٹ ہو تو اس کو اسی طرح جو آپ کو اچھی شک نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس آسان ہے، آپ اس کو لگا دیں. اور میں اگین یہ کہوں گی اپنی فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں پلیز، ان کو ہماری مدد کی سخت ضرورت ہے. پوری امت کے اوپر جو ہے نا یہ آئے گیا اس کا وبال کہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو دانہ ہم منہ میں ڈالتے ہیں نا وہ فضلہ بن جاتا ہے، یعنی وہ ہمارا ویسٹ بنتا ہے. لیکن جو دانہ ہم کسی کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو وہ جنت کی پوشاک بن جائے گا، جنت کی خوراک بن جائے گا. تو یہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے دانے کو فضلہ بنانا ہے یا جنت کی پوشاک بنانا ہے. یہ اب کوشچن میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.